بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حشام بٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات ود حشام بٹ۔ بات کی جائے الحمدللہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی ہوں، اپنے پیارے وطن پاکستان کے دکھ درد بانٹتا ہوں، رکھتا ہوں، سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں۔ یہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، سیاسی جنگیں چل رہی ہیں، غریب پستا جا رہا ہے، روٹی پانی تو دور کی بات، سانس لینا بھی تنگ ہو چکا ہے غریب عوام کا۔ دوسری جانب جو سیاستدان ہیں وہ مزے میں ہیں، وہ نشے میں بھی ہیں اقتدار کے۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ آخر بنے گا کیا میرے پاکستان کی عوام کا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے میرے جو آج کے مہمان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں پروگرام آج کی بات میں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ بڑے مشہور و معروف تجزیہ نگار، سماجی کارکن، نرم طبیعت، شفیق انداز کے مالک جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کے بڑے صاحبزادے فیصل مجیب شامی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اوور آل ورلڈ میں شامی برادران کو بہت سینئر جرنلسٹ کی نظر سے جانا جاتا ہے۔ میں اسی پروگرام میں اسی ایجنڈے میں ان سے بات کروں گا کہ ایک جانب جیل بھرو تحریک کا زور ہے، دوسری جانب چودھری برادران میں جو خدشات چل رہے ہیں مسلم لیگ کاف میں، یہ جو تمام معاملات کو مدنظر رکھتے ہوئے عام آدمی کی، غریب آدمی کی، میرے پاکستان کے پاکستانی سٹیزن کی زندگی پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ بسم اللہ شامی صاحب، اس بارے میں تھوڑا سا بریفنگ دیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شام بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ نے بات کی کہ ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال اور عوام بیچاری عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عوام ہماری بہت مظلوم ہے، بہت معصوم ہے۔ یہ جہاں سیاسی رہنما ہمارے عوام کو جس ڈگر پہ لگاتے ہیں عوام اسی ڈگر پہ لگ جاتی ہے۔ تو جیل بھرو تحریک اور اس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں، اور اس سے پہلے چودھری برادران کا آپ نے ذکر کیا، تو چودھری برادران کو دیکھیں، ایک طویل عرصہ ہو گیا ان کا ایک سیاست میں ایک بہت نام ہے، بہت بزرگ سیاسی رہنما ہیں، اور چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم پاکستان بھی رہے ہیں۔ پھر چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی بہت بزرگ سیاستدان ہو چکے ہیں، اور ایک کئی دہائیوں کے محیط ان کی سیاست ہے، اور ہر اسمبلی میں، ہر ایوان میں، ہر حکومت میں چودھری برادران موجود رہے۔ اور اس حکومت میں بھی آپ دیکھیں کہ جناب پرویز الہی جو تھے وہ وزیر اعظم پنجاب تھے سابق، اب وہ سابق ہو چکے ہیں، اور اسی طرح چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ موجودہ وفاقی حکومت میں ہیں، اور نیچے پرویز الہی صاحب خان صاحب کے ساتھ تھے۔ پہلے تو وہ کاف لیگ میں تھے، ان کے ساتھ ایک معاملات ہوا، اور یہ معاملات آج سے نہیں ہے، کئی گزشتہ کئی مہینے سے چل رہے تھے۔ چودھری برادران میں اختلافات سامنے آ رہے تھے، اور اس اختلافات میں شدت پیدا ہو گئی۔ اور اختلافات کیا تھے؟ وہ یہی تھے کہ جناب چودھری صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے تھے، نون لیگ کو سپورٹ کر رہے تھے، وہ موجودہ حکومت میں ہیں، جبکہ نیچے پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جناب عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو اب ایک معاملہ ہو گیا ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ جناب چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سمیت عمران خان صاحب کی جماعت میں شمولیت کر لی ہے، اور اس جو ہے اس سے خبر سے مطلب ایک خبر جو جب جناب پرویز الہی صاحب کی خبر جو تھی وہ جب اہل سیاست پہ نے سنی تو ان کے دلوں پہ سمجھیں کہ گویا بجلی چمک گئی، بجلی گر گئی۔ لیکن پرویز الہی صاحب دیکھتے ہیں کہ ایک تو مطلب وہ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن وہ پہلے جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہ کاف لیگ میں تھے، اب وہ ایک نئی پوزیشن پہ ہیں۔ پرویز الہی صاحب اپنا جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ ان کی جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے بھی دیکھیں جناب چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں، جو سربراہ ہیں کاف لیگ کے، ان کی طرف سے ان کو پہلے پرویز الہی صاحب کی طرف سے فارغ کروایا گیا تھا کہ مطلب ہم نے ان کو نکال دیا ہے، لیکن پھر وہ چودھری شجاعت صاحب
آپ کس کمیشن میں چلے نظر سے گئے۔ دیکھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیں کہ کیا کاف لیگ ٹوٹ چکی ہے یا کاف لیگ ٹوٹنے کے خدشات ہیں؟ اگر کاف لیگ نہیں ٹوٹی تو یہ چودھری برادران کے اختلافات کیوں ہیں؟ اگر کاف لیگ ٹوٹ چکی ہے تو یہ جو ٹوٹی ہوئی کاف لیگ ہے یہ کون کون سی سیاسی جماعتوں میں ضم ہو؟ سر دیکھیں نا، خدشات والی تو بات رہ ہی نہیں گئی، ہر چیز آپ کے سامنے کلیئر ہے۔ چودھری برادران میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اب وہ ایک دھڑا کافلی یہ ہوتا نا کہ اگر اختلافات اس وقت خدشات ہوتے ہیں جب پرویز الہی صاحب نیا دھڑا بناتے ہیں کاف لیگ میں، لیکن انہوں نے اس پہ اسٹیج پہ نہیں آئے، اس ڈگر پہ نہیں آئے کہ جیسے عام تاثر دیکھا گیا جی میں ناراض ہوں، مطلب پہلے بہت سے ہوتا رہا نون لیگ میں، مطلب کوئی تھا کوئی بھی ناراض ہوتا تھا، جیسے اجاز الحق صاحب نے اپنی جماعت بنا لی مسلم اجاز الحق، وہ پہلے نون لیگ کا حصہ تھے، پھر شیخ رشید صاحب بھی نون لیگ کا حصہ تھے، چودھری برادران بھی نون لیگ کا حصہ تھے۔ تو بلکہ شروع میں دیکھیں نا، شروع میں تو دو ہی پارٹیاں تھیں، نون لیگ تھی یا پیپلز پارٹی تھی، اور اب آہستہ آہستہ جو اب آپ نے بات کی ہے دھڑے سارے جو ہیں وہ اب انہوں نے، کیونکہ دیکھیں انہوں نے اسٹریٹ اوے اوپن پی ٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے، تو اس میں خدشات والی بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت میں شامل ہونے سے جناب پرویز الہی صاحب کے آئندہ سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا ہوگا، یا چودھری شجاعت صاحب جو ہیں وہ کاف لیگ کے معاملات کیسے چلائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چودھری شجاعت صاحب بیمار ہیں اور وہ زیادہ مطلب وہ ان کا صحت اس قابل نہیں ہے کہ معاملات میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے سنبھال سکیں، کیونکہ پارٹی کے معاملات جو تھے پرویز الہی صاحب اور ان کے صاحبزادے مونس الہی صاحب چلا رہے تھے، لیکن اب چونکہ اب دیکھیں یعنی کہ آپ کے بتانے کا مقصد ہے شامی صاحب کہ کاف لیگ کا جو اونٹ ہے یہ کس کروڑ بیٹھتا ہے یہ بھی زیر غور ہے۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی جانب سے جیل برو تحریک چل رہی ہے، ایک جانب جیل برو تحریک کے تحت پی ٹی آئی کے رہنما گرفتاریاں دے رہے ہیں، دوسری جانب پولیس کی جانب سے متعدد بار اعلان کیا جا رہا ہے کہ جس نے جیل جانا ہے ان کے لیے گاڑیاں دستیاب ہیں۔ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیں، یہ کل خبر میں بھی سن رہا تھا کہ پھر سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، واٹس ایپ ہمارے گروپوں میں بھی تھی کہ جی مال روڈ پہ لاہور میں اعلان ہو رہا ہے، پولیس والے اعلان کر رہے ہیں جی ہماری گاڑیاں کھڑی ہیں اور جس نے جیل جانا ہے وہ خود تشریف لے کے گاڑی میں بیٹھ جائیں اور ہمارے ساتھ جیل چلیں۔ لیکن جب ہم رات کو نکلے ہیں یہ گولڈک بس جیل جو ہے یہ ہمارے بالکل گھر کے ساتھ ہی ہے، تو کل شام کو بھی جب ہم جیل گئے ہیں مطلب باہر وزٹ کرنے، رمضان جٹ صاحب میرے ساتھ تھے اور مختار علی، ہم لوگ جب دفتر سے واپس آ رہے تھے تو ایک سمجھ لیں ایک جیل کے باہر ایک میلہ سا لگا ہوا تھا، اور ہمارے جو مقامی ایم پی صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک بہت سے خواتین اور بچے اور بچیاں اور ینگسٹر ہمارے ان کے ساتھ موجود تھے۔ تو سلسلہ جیل بھرو تحریک کا آغاز ہو چکا ہے، اور بہت سے جو ہیں خان صاحب کی جماعت کے رہنما اور کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں پہنچ چکے ہیں، جس میں بہت اہم ترین لیڈر بھی شامل ہیں، جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں، اسد عمر صاحب بھی نے بھی گرفتاری دے دی، آدم سواتی صاحب نے بھی گرفتاری دے دی، اور بے شمار جو ہے رہنما اور کارکن ہیں وہ اسے گرفتاری دے چکے ہیں۔ لیکن جیل بھرو تحریک میں آپ دیکھیں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، لیکن اور خبر یہ بھی آئی ہے کہ جی گرفتاریاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ لاہور کی جیلوں میں جگہ کم ہو گئی ہے، تو اب دیکھیں ان کو لاہور سے باہر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں خان صاحب کے جیلے جو ہیں ان کے جو ہیں کارکن ہیں، ان کے چاہنے والے جوک در جوک گرفتاریاں دے رہے ہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ جناب خان صاحب جو ہیں اپنی جماعت بہت بڑی جماعت کے قائد ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کب حصہ ڈالیں گے، وہ اپنی گرفتاری کب پیش کرتے ہیں، کیا وہ ان کے کارکن جیل جاتے رہیں گے اور خان صاحب بیٹھ کے پیچھے دیکھتے اچھا رہیں گے؟ دوسری جانب شامی صاحب ایسا ہے کہ باشعور جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ ماننا ہے کہ جیل برو تحریک کا آغاز تو کر دیا گیا ہے، تو آیا ابھی تک بھی جیلیں مکمل طور پر کیوں نہیں بھر سکی؟ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں انہوں نے بھرپور گرفتاریاں کیوں نہیں دی؟ دوسری جانب جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جن کا تعلق پی ڈی ایم سے ہے یا جو متعدد سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے رہنماؤں کی جانب سے کہ جیل برو تحریک کم اور پی ٹی آئی حسب روایت فوٹو سیشن زیادہ کر رہی ہے۔
तीसरी बात ये है कि ये चौधरी बरादरान के अख्तलाफात, जेल बरो तहरीक, PDM हुकूमत, इन सब बातों का अवाम पे क्या असर है और मज़ीद मुस्तकबिल में क्या असरात होंगे। शामी साहब अब ये भी बताइए कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने गिरफ्तारियां दे दी, जेलें भर गई, क्या इमरान खान साहब भी गिरफ्तारी देंगे? दूसरी जानब इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि मेरी हुकूमत आएगी तो मैं देख लूँगा, इस पे क्या कहते हैं? जी असल तो मसला है ही ये जनाब खान साहब की गिरफ्तारी का। खान साहब पे बहुत से मुकदमा बनाए गए, वो रोज़ अदालतों में पेश हो रहे हैं और बहुत से मुकदमात में, बहुत से केसेस में उनकी ज़मानत भी हो चुकी है। तो ठीक है, अब असल में देखें हुकूमत भी सिर्फ एक समझ लें कि हुकूमत की तरफ धमकियाँ दी जा रही, हुकूमत गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही इमरान खान साहब को। मतलब अगर गिरफ्तार करने की कोशिश करना चाहे तो कर भी सकती है, लेकिन सिर्फ ये एक बिल्ली चूहा खेल खेला जा रहा है हुक्मरानों से की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से। तो ये मामला ऐसे चलते नहीं, लेकिन देखते हैं कि इमरान खान अगर लीडर बाकायदा और उनकी मकबूलियत माशाल्लाह इस वक्त मुल्क में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो और मज़ीद मकबूल होना चाहते हैं तो फिर बस खुद गिरफ्तारी दे दें ताकि सारे मामला ही हल हो जाएं। क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हकीकी आज़ादी के लिए जेल भरो तहरीक शुरू की है, तो ये अल्लाह ही जानता है हमारा कि किस किस्म की हकीकी आज़ादी जनाब खान साहब चाहते हैं। नाज़रीन, मुजीबुर रहमान शामी साहब के साहबजादे फैसल शामी साहब जो माशाल्लाह एक तजिया नगार है, उनसे हमारी तवील गुफ्तगू हुई है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। दो तीन बातें सामने आई हैं, एक जानब काफ लीग के खदशात, दूसरी जानब जेल बरो जो तहरीक है, तीसरी जानब हमें ये देखने में नज़र आ रहा है कि सियासी जो जंगें चल रही हैं सियासी पार्टियों की आपस में, उसका असर जो है वो तो ऑलरेडी गरीब अवाम पे पड़ ही रहा है। अब मेरा यहाँ पर यह भी कहना गलत ना होगा कि अल्लाह जाने कौन बशर वाले मामला चल रहे हैं। मेरे साथ रहिए, नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।